بعد اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا زمانہ گزرا، اور اس کے کافی عرصہ بعد کعبہ اور یہ صفا اور مروہ جو ہے پھر مشرکوں کے ہاتھ آ گئے۔ انہوں نے دو بت نصب کر دیے، ایک صفا پر اور ایک مروہ پر۔ جو صفا پر بت مقرر کیا اور نصب کیا اس کا نام تھا اصاف، اور جو مروہ پر اس کا نام تھا نائلہ۔ اب ان دو بتوں کو جب دوڑتے تو ان کی عبادت کرتے، جب صفا پر پڑھتے ان کو ہاتھ لگاتے، ان کو چومتے، تعظیم کرتے کافر اور مشرک، اور اسی طرح جب مروہ پر جاتے تو نائلہ جو بت تھا اس کو تعظیم کرتے، چومتے، ہاتھ لگاتے۔ اور پھر اس زمانے میں جہالت کا جو زمانہ تھا، کعبہ میں بھی بہت سارے بتوں کو نصب کر دیا گیا جو خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر اور مقام تھا۔ تو شعائر اللہ تھے، اب ان شعائر اللہ پر جب کافروں اور مشرکوں نے اپنی منمانیاں کرنی شروع کی تو جہالت کا دور ختم ہونے کے بعد جب اسلام کا اور حضور کی نبوت و بعثت کا زمانہ آیا تو آپ نے جب فتح مکہ ہوئی تو ان تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، ختم کیا۔ مطلب یہ بنا کہ اگر کوئی ایسی اللہ کی شعائر کے ساتھ بے ادبی اور غیر تعظیمانہ عمل کرے تو پھر بھی وہ شاعر میں رہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت دی تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بھی شاعر اللہ میں داخل کیا، مقام ابراہیم کو بھی شاعر اللہ میں داخل کیا، صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں ان کو بھی داخل کیا۔ تو شاعر اللہ وہ مقامات ہیں جن کو اللہ کے محبوب بندوں نے اپنی نسبت سے اللہ کے ہاں کر کے تو شاعر اللہ میں داخل کیا۔ تو جہاں جہاں بھی اللہ کے محبوب بندوں اور نیک بندوں کی نسبت مقام سے، جگہ سے، مکان سے، زمانے سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مقام کو اپنے محبوب اور شاعر میں داخل کر کے باقی تمام بندوں کو ان کی تعظیم کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی یہ تعلیم دے دیتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جس شخص نے بھی اللہ کے شاعر کی نشانی کی تعظیم کی، شاعر کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یقیناً وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں خوف خدا بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مکانات سے بڑھ کر زمانے بھی کچھ اللہ کے شاعر میں سے، کچھ اوقات بھی اللہ